اور رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل راستہ آسان کر دیتا ہے، اس پر مصائب بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو بہت بڑے متقی تھے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک داہریے کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ داہریہ اس کو کہتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے۔ امام صاحب کا مناظرہ ہوتا ہے تو کشتی پر سفر کرنا ہوتا ہے، درمیان میں دریا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو وہاں پر کشتی موجود نہیں ہوتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، اتنے میں ایک درخت کٹا اور اس درخت کی کشتی بنی اور دریا کے کنارے آ کر ٹھہری۔ امام صاحب اس کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور مناظرہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ داہریے نے سوال کیا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل کوئی سواری موجود نہیں تھی، اتنے میں ایک درخت کٹا اور کشتی بنی اور اس میں سوار ہو کر میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو داہریہ کہنے لگا آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ درخت اس کا کوئی کاٹنے والا نہیں ہے اور کوئی کشتی بنانے والا نہیں ہے، اس کا ملا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ درخت ہے اس کی کشتی بنی اور میں اس کے اندر سوار ہو کر آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑے ذہین آدمی تھے، کہا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک کشتی بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی ہے تو پوری دنیا کا نظام بغیر کسی کے چلانے کیسے چل سکتا ہے؟ وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تقوی والوں کا انعام ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے رب العالمین اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کو مشکلات سے مصائب سے نکال لیتے ہیں۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کو گمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بنیت الطالبین کے اندر کہ ایک آدمی تھا اور اس کا روزہ تھا، شام کا وقت ہو گیا، دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا اور کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک آم پانی کے اندر بہہ کر جا رہا ہے۔ اس نے وہی آم اٹھایا اور اسی سے روزہ افطار کر لیا۔ جب روزہ افطار کر لیا اس کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے اس آم سے روزہ تو افطار کر لیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کس کا آم ہے، یہ کس درخت سے گرا ہے اور اس کا مالک کون ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس نے جہاں سے آم آ رہا تھا اسی راستے پر چل پڑا، بہت سارا چلا، آگے گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کے اندر ایک درخت ہے آم کا جو دریا کے کنارے پر لٹکا ہوا ہے، اسی سے آم گرا۔ اس نے تلاش کی تو ایک بزرگ اس کو ملا، اس نے اس کو سارا واقعہ بتایا تو بزرگ نے کہا کہ میں تو آم کا مالک نہیں ہوں، میں تو یہاں رکھوالا ہوں، باغ کی راکھی کرنے والا ہوں اور مجھے 18 سال بیت گئے ہیں، میں نے ایک آم بھی بغیر مالک کی اجازت کے نہیں کھایا۔ وہ بھی کوئی اللہ والا تھا۔ اس نے مالک کا پوچھا تو بتایا گیا کہ وہاں پر موجود ہے۔ وہی شخص جاتے ہیں مالک کے پاس، ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا لیکن میرے بھائی سے جا کر مل لو۔ دوسرے بھائی کی تلاش کی، اس سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے بھائی کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، اگر یہ میری 2 شرطیں پوری کر لیں اس کے بعد میں آپ کو معافی دے سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کی معافی قابل قبول ہوگی، مگر نہ آپ کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آم تھا لیکن دراصل
جب اس نے اتنا رب کا ولی دیکھا تو اس کی نگاہیں بھی تبدیل ہو چکی تھی. کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں, اس پر معاف کر سکتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ 1 سال میری خدمت کرو, میری بکریاں چراؤ. یہ شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے کہا میری ایک لڑکی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں, کچھ نظر نہیں آتا ہے اور کانوں سے کوئی سنائی نہیں دیتا ہے اور بول نہیں سکتی ہے, اس سے آپ کو شادی کرنا پڑے گی. اس شرط پر آپ کو معافی مل سکتی ہے. اس نے سوچا لیکن مان گیا کہ معافی تو مل جائے گی. کہنے لگا مجھے قابل قبول ہے. جب اس کی 2 شرطیں اس نے پوری کر دی تو اس نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروا دیا. جب لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے تو سارا واقعہ سنایا تو اس کے والد نے کہا میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ میری لڑکی کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ لڑکی میں آپ کو دوں گا, اس شرط پر معافی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی آنکھوں سے اسے کچھ نظر نہیں آتا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے اور اسے کانوں سے کوئی سنائی نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے اور آج تک اس نے کسی کو دیکھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا ہے. تو یہ تقوی والوں کا انعام ہوتا ہے. رب العالمین نے رزق بھی دیا اور لڑکی بھی دی. رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے رب العالمین اس کے ہر کام کے اندر